تھینک یو ویری مچ بیٹی شازیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سائمن صاحب، آپ نے دعا کی، پاسٹر سائمن، آپ یقیناً خدا ہمیں آج کی عبادت کے ذریعے برکات دے گا۔ آج خدا کے رحم اور خدا کی محبت کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے تبادلہ خیال کریں گے۔ خدا کی محبت کیا ہے؟ شاید انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کی محبت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کی محبت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیوں بالاتر ہے؟ اس لیے کہ خدا جو محبت کرتا ہے، خدا لامحدود محبت کرتا ہے، اور وہ لامحدود ہے، لیکن انسان محدود ہے۔ اس لیے اس کی لامحدود محبت کو سمجھنے سے قصر ہے۔ خدا کی محبت ایک پاکیزہ محبت ہے، جسے انسان کا کوئی گناہ بھی آلودہ نہیں کر سکتا۔ یہ آلودہ ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کی محبت بے غرض محبت ہے۔ یہ وہی محبت ہے جس کا ذکر آپ پہلا کرنتھیوں 13 باب میں پڑھتے ہیں۔ جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو میں ہر روز پہلا کرنتھیوں 13 باب پڑھتا تھا، ہر روز بلا ناغہ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے دوسروں سے محبت کرنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے اس کو پڑھنا تاکہ میں اس کو اپنے اندر سما سکوں، اور پھر مجھے یہ زبانی یاد ہو گیا۔ تاہم ہم اس کی محبت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے احساسات کو دیکھیں اور انسان کے احساسات کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرح کی محبت کرتا ہے۔ جیسے آج ہم اس موضوع کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اندر ایسے جذبات کا ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں جو انسان کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ وہ حسد کرتا ہے، لیکن کیا یہ وہی حسد ہے جو میں محسوس کرتا ہوں؟ اس کا دل متحرک ہوتا ہے۔ کیا یہ متحرک ہونا اسی طرح ہے جس طرح میرا دل متحرک ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہے نا طرح طرح کے جذبات رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جذباتی آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ پھر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا آدمی جذباتی نہیں ہو سکتا۔ کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ بے لگام جذبات باعث مصیبت ہو سکتے ہیں، یہ مصیبت کا باعث بنتے ہیں، لیکن خدا نے انسان کو اس کے جذبات سمیت پیدا کیا ہے۔ میرے اندر جذبات ہے، آپ کے اندر جذبات ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا بھی جذبات رکھتا ہے۔ خدا کی محبت جذبات سے معمور محبت ہے، اور یہ ایک خوبصورت سچائی کو بیان کرتی ہے۔ مگر مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے جذبات اور انسان کے جذبات کا تجربہ یکساں نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اپنی ذات میں کامل ہے، جبکہ انسان ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب اور اس کی 15 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی محبت کیسی ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، یسایہ 49 باب اور اس کی 15 آیت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شوہر بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔
خدا کی محبت کا یہاں موازنہ ایک ماں کی محبت سے کیا گیا ہے، اور والدین کی محبت اپنے بچوں کے لیے بہت گہری محبت ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی محبت کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، اسی نظر سے دیکھتا ہے جس طرح ایک والدین، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کی محبت یہاں بیان کی گئی ہے۔ کہتا ہے وہ ماں بھول جائے گی لیکن میرا خدا مجھے نہیں بھولے گا۔ ماں کس طرح بھول سکتی ہے؟ نہیں بھولتی نا۔ ہم نے اس کا موازنہ کیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وہ چھوڑ سکتی ہے، مگر خدا تو نہ اپنے بچوں کو بھولتا ہے اور نہ ہی ان پر اپنا فضل کرنا بند کرتا ہے۔ اس کا فضل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ رحم عبرانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی بڑی گہرے معنی ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے ماں کے رحم میں، بچہ دانی میں جو بچہ ہے اس سے محض کیا گیا ہے رحم۔ تو پورا خیال یوں ہوگا کہ خدا کی ترس بھری محبت حاملہ ماں کے رحم میں پڑے بچے سے ماں کی محبت جیسی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یرمیہ 31 باب اور اس کی 20 آیت کے مطابق خدا اپنے عہد کے لوگوں کو اپنے بچوں کی مانند سمجھتا ہے۔ ہم جو اس کے عہد کے لوگ ہیں، خدا ہمیں اپنے بچوں کی مانند سمجھتا ہے۔ 31 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے، کیا افراہیم میرا پیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے؟ کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے، میں یقیناً اس پر رحم کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ افراہیم سے مراد کیا ہے؟ افراہیم اسرائیل کے وہ 10 قبیلے ہیں جنہوں نے خداوند کو نظر انداز کر دیا، جن کا نام آج ملیا میٹ ہو چکا ہے، جو خدا سے بغاوت پر ہر وقت آمادہ ہوتے تھے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یعنی میرا پیارا بیٹا، میرا پسندیدہ فرزند، یہی وہ فرزند تھا جو اکثر بغاوت کرتا تھا خدا سے، تاہم خدا کہتا ہے کہ میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کو ان سے کتنی محبت تھی، اگرچہ بغاوت وہ کرتا تھا۔ پسندیدہ فرزند، میرا پیارا بیٹا، میں اس کے لیے بیتاب ہوں۔ پھر کیا کہتا خدا کہتا ہے، میں یقیناً اس پر رحم کروں گا۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ یہاں لفظ رحمت وہی ہے جو ماں کے رحم والی محبت اور شفقت کے لیے بھی آیا ہے۔ میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بیتاب ہونا، خدا اندر سے پکارتا ہے مجھے اور آپ کو۔ جب ہم اس سے دور جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ یہ خدا کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، گہرے طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا دل بار بار دکھانے کے باوجود وہ اپنی شوقت اور محبت کو کیسے ہم پر کثرت سے نازل کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے خدا کی محبت بڑی تسلی بخش ہو سکتی ہے، مگر بعض کے لیے ایسا نہیں ہے۔ شاید جب ہم والدین کے سلوک کو دیکھتے ہیں
تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے ساتھ والدین کا سلوک وہ نہیں ہے. وہ شاید خدا کی محبت کو بھی نہ سمجھ سکے. آپ کو اور مجھے خدا کی محبت کا اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے. آپ کو خدا کی محبت کا اندازہ ہوزیا کی مثال سے بھی ملتا ہے. ہوزیا 11ویں باب میں جب ہم اس کی پہلی 9 آیات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کیا تھی. دیکھا، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. یعنی اسرائیل کو وہ اپنا فرزند کہتا ہے. میں نے اس سے شروع سے محبت رکھی ہے. انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے. انہوں نے بیلام کے لیے قربانی گزرانی یعنی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور چلایا. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور خدا کی محبت کا اندازہ لگائیے. میں نے اپنی بنی ابراہیم کو جیسا سکھایا میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی ان کو صحت بخشی. میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا. میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا. یہ ہے خدا کی محبت. ان الفاظ کہتے ہیں کس طرح میں نے ان کے آگے ہر چیز تھی، لیکن میں ان کو گود میں اٹھائے پھرا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. کہتا ہے میں نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، میں نے ان کو صحت بخشی، ہر طرح کی نعمت انہیں عطا کی. کہتا ہے میں نے انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوروں سے انہیں باندھا ہوا تھا اور ہر طرح کا کھانا انہیں دیا. ان کا جوا اٹھایا، ان کا بوجھ اٹھایا. وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں. اسور نے ان لوگوں کے ساتھ کیا 10 قبیلوں کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. کس طرح انہیں بنی اسرائیل کی قوم جہاں وہ رہتے تھے ان 10 قبیلوں کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو اپنے ملک کے مختلف حصوں میں علیحدہ کر دیا. شناخت ختم ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود خدا کو ان سے آج بھی محبت ہے. ہم پتہ نہیں بعض کا اس محبت کو بھول جاتے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے خدا کی محبت کو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کی محبت سے تشبیہ دی گئی ہے. کلام میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے جیسے باپ بچوں کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے یا باہوں میں اٹھاتے پھرتا ہے، ویسے ہی خدا شفا دیتا اور ضرورتوں کو مہیا کرتا، انہیں کھانا فراہم کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بڑی فکر سے دیکھ بھال کرتا ہے. کلام مقدس میں یہاں تک بھی مرقوم ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اٹھائے پھرتا تھا جیسے بچوں کو لوگ اٹھاتے ہیں. بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں. اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. یسایہ 63 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اس سے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ کے لیے ان کو پھرا. خدا کی مسلسل وفاداری یہاں بیان کی گئی ہے. کس طرح وہ ہوزیا نبی سے کہتا ہے کہ تو اس عورت سے شادی کر لے. کس طرح خدا کا بندہ اس بات کو مانتا ہے. اور آج ہم اگر کسی بھی خدا کے بندے سے کہیں کہ ایسا کر تو کہتا نہ ایسے نہیں ہو سکتا.
لیکن خدا نے اپنی مسلسل وفاداری ان کو دکھائی. کس طرح وہ متواتر بے وفائی کرتے ہیں جس طرح ہوزیا کی بیوی کرتی ہے، لیکن خدا نے انہیں سکھایا کہ اس کے باوجود جس طرح ہوزیا اس سے محبت رکھتا تھا اسی طرح میں بھی بنی اسرائیل سے محبت رکھتا ہوں. شاید زندگی میں ہمیں بہت سی تکالیف آتی ہیں اور ہم جذبات کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں جذبات کو کبھی بھی بلانا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا بھی جذبات رکھتا ہے. خدا جو ہے وہ کس طرح میرے لیے درد محسوس کرتا ہے. یہاں پر کلام مقدس میں ایک مثال دی گئی ہے. پہلا سلاطین میں 3 باب میں یہ مثال ملتی ہے. جب سلیمان کے پاس 2 بچے، ایک بچہ لایا گیا جس کا دعویٰ 2 مائیں کر رہی تھی، تو وہ ماں جو تڑپتی ہے اس بچے کے لیے، جب سلیمان نے یہ کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دو، تو یہ وہ محبت ہے. وہ تڑپتی ہے کہ نہیں اس کو دے دو لیکن یہ زندہ رہے. والدین اور بچوں جیسا پیار دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. خدا بھی ایسا ہی پیار ہم سے کرتا ہے. یہ خیال آپ کو کیسا لگتا ہے کہ خدا کی محبت بالکل میرے والدین جیسی؟ کیا یہ میرے لیے تسلی نہیں ہے؟ کیا یہ میرے لیے تسلی کا باعث نہیں بنتے؟ جو خدا میرے ساتھ کرتا ہے وہ کیا ہی عام ہے. آپ نے یسوع مسیح کی جب وہ اس دنیا میں تھا تو اکثر آپ نے سنا کہ یسوع مسیح کو لوگوں پر ترس آیا. پولس رسول بھی بار بار خدا کی محبت کا ذکر کرتا ہے. خدا نے بہت سی تمثیلوں کے ذریعے ہم پر یہ واضح کیا کہ اس کی محبت اور شفقت بیان سے باہر ہے. یہ وہی الفاظ، وہی چیزیں جو خدا پرانے عہد نامے میں لوگوں سے محبت رکھتا تھا، اسی کا ذکر ہم اناجیل میں بھی پڑھتے ہیں. اناجیل میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا. دیکھیں یسوع اپنے لوگوں کے لیے رویا بھی. یسوع کی آنکھوں میں آنسو زاروں قطار آئے. آپ اس بات کو تصور کریں جب وہ یروشلم کے پاس کھڑا تھا اور وہ کیا کہتا ہے، کتنی بار میں نے تمہیں چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے، میں اسی طرح تمہیں رکھوں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے تلے چھپا لیتی ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی گھر میں آگ لگ گئی. لازمی بات ہے وہاں مرغی تھی، اس کے بچے تھے. تو جیسے ہی آگ ان کی طرف بڑھی تو مرغی نے ان بچوں کو اپنے پروں تلے لے لیا. مرغی جل گئی لیکن بچے محفوظ رہے. یہ ہے خدا کی محبت. ستشنا 32 باب 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں جیسے عقاب اپنے بچوں کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے. اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے خدا کی محبت کا اندازہ. یسوع مسیح کی صلیبی موت سے بڑھ کر خدا کی گہری محبت کسی اور بات میں نہیں ہو سکتی.
مسیح خدا کی محبت اور ہماری زندگیوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ کس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مثال کو اپنا سکتے ہیں؟ اگر میں اس مثال کو نہیں پہنا سکتا تو میں کس طرح مسیح کہلاتا ہوں؟ بائبل مقدس میں پہلا یوحنا 4 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح میری محبت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح خدا کی محبت ہے۔ 4 باب، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 7 آیت۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اگر میں محبت نہیں رکھتا تو میں خدا کو نہیں جانتا۔ خدا کو جاننے کے لیے مجھے محبت رکھنا ہے۔ بائبل مقدس بڑا واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو پھر ہم خدا کو نہیں جانتے۔ جو محبت رکھتا ہے وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ خدا کو جاننا چاہتے ہیں؟ محبت رکھیں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ پھر لکھا ہے، اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں ہم پر ظاہر کیا، اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں۔ پھر دوسری بات 13ویں آیت میں، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ کیوں؟ جب ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ محبت کو ترک کر کے ہم خدا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے۔ پھر لکھتا ہے 19 آیت میں، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے محبت رکھی۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ 20ویں آیت پڑھ رہا ہوں، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 20 آیت۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ کہ میں اور آپ جھوٹے تو نہیں ہیں۔ ہم خدا سے محبت تو رکھتے ہیں، بڑی آسان ہے نا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہر چیز مجھے دیتا ہے، ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، تو اس لیے میں تو اس سے محبت رکھوں گا۔ اگر نہیں رکھوں گا تو شاید میری زندگی جو ہے وہ اس طرح اچھی نہ گزرے۔ تو اس لیے لیکن کیا میں اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں؟ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ عزیزو، خدا کا پیغام بڑا واضح ہے۔ محبت وہ گرنتھیوں میں پڑھتے ہیں نا ہم کہ حسد نہیں کرتی۔ خدا کے حسد، کیا خدا حسد کرتا ہے؟ یس، خدا کے حسد یا غیور ہونے کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح ایک شوہر
اور بیوی ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، اسی طرح کا خدا کا بھی حسد ہے۔ بہت سے لوگ حسد کو منفی طور پر تصور کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مرد اپنی وائف کے لیے یا وائف اپنے مرد کے لیے جذبات رکھتی ہے اور اس کے ذریعے حسد ہوتا ہے، لیکن محبت وہیں ہے، اور خدا کی محبت کو بھی ہم اسی سے ناپتے ہیں۔ ہاں، ایسے حسد بھی ہے جو محبت سے خالی ہے، وہ حسد نہیں۔ خدا ہم سے مثبت طور پر محبت رکھتا ہے، جذبہ ہے اس کا، یہ جذبہ حسد سے نکلتا ہے۔ پولس رسول اس کو کہتا ہے خدا کی سی غیرت ہے مجھے۔ خدا کی غیرت یا اس کا حسد راست حسد ہے، راست بازی کا حسد ہے، جسے اصل میں خدا کے لوگوں کے لیے اس کے جذبات سے بڑی محبت کہا جاتا ہے۔ جذبات سے بھرپور محبت اپنے لوگوں کے لیے خدا کی غیرت یا حسد گہری محبت کو جنم دیتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بلا شریکت محبت اور تعلق کا تقاضا کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس میں شامل ہو۔ اس لیے وہ خدا، جب ہم کسی اور طرف جاتے ہیں تو خدا اس سے حسد کرتا ہے۔ وہ تنہا ان کا خدا رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور خدا ہو، اور وہ ایسا ہے خدا جس کی محبت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا حسد کرتا ہے تو اس کی محبت اور اس کا جذبہ اور بھی گہرا ہوتا ہے جو انسان سے محبت رکھتا ہے۔ بس وہ ہماری بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا۔ خدا کی محبت ہمارے جذبات سے متاثر ہوتی ہے۔ خدا کی غیرت اور حسد میں وہ منفی باتیں نہیں ہوتی جو آج انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جو انسان کے حسد میں پائی جاتی ہیں۔ خدا کے اندر وہ حسد نہیں ہے جو ہم جس کی سوچ رکھتے ہیں۔ خدا کی محبت حسد نہیں کرتی۔ ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ آئیے پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 4 سے 8 آیت پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں خدا کی محبت کا مزید پتہ چلتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب۔ جہاں پر لکھا ہے، اوکے پلیز بولیے، پڑھیے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی چوتھی آیت سے پڑھیے پلیز ذرا، 4 سے 8 آیت تک۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازے بیاں کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کا زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، بلکہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ یس، تھینک یو۔ جب میں بچہ تھا، پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر۔ یہاں پر آپ کو محبت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پولس رسول وہ پہلی آیات میں کیا کہتا ہے؟ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت سی زبانیں جانتا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو محبت یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہمارے اندر پائی جائے۔
मगर फिर हम खुद किस हद तक ऐसी खूबियां दूसरों को अपनी ज़ात में दिखाना चाहते हैं। हम खुद को ना तो मेहरबान बनाते हैं, ना साबर, ना बर्दाश्त करने वाला। हम खुद को हसद, जंजलाहट और खुद गर्जी से बाज नहीं रख सकते। तो फिर हम ये मोहब्बत जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, हम इसे कैसे अपना सकते हैं? हम ऐसी मोहब्बत से खाली हैं जो सब बातों का यकीन करती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों में उम्मीद रखती है, जिसे ज़वाल नहीं आता। ऐसी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में पाई जाती है जिनके अंदर रूह के फल पाए जाते हैं। रूह का फल। खुदा ने ऐसी मोहब्बत हर किसी में डालने की कोशिश की है। खुदा ऐसी मोहब्बत उनमें डाल सकता है आज भी जो यस्सु मसीह में ईमान के जरिए शामिल होते हैं। अगर हम खुदा की मोहब्बत को मुनक्कस करना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना तक चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मोहब्बत वाले खुदा की इबादत करना होगी, उसी की परस्तश करनी होगी, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देना होगा और दूसरी बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत। आप कहते हैं कि हाँ जी, मैं तो सिर्फ उसकी बात करता हूं, लेकिन क्या मैं खुदा से बढ़कर दूसरी चीजों को चाहता हूं? तो अगर मैं चाहता हूं तो फिर खुदा दूसरे नंबर पर आ जाता है। फिर दूसरी बात, हमें खुदा की मोहब्बत में के जवाब में सरगर्मी के साथ दूसरों से भी मोहब्बत करना होगी। पहली बात यह है कि हमें इबादत करनी है, और फिर जिस तरह खुदा मोहब्बत मुझसे करता है, मुझे उसी तरह दूसरों से मोहब्बत करना होगी। हमें मसीह ईमान के जरिए सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि हमें दूसरों के लिए तसल्ली बनना है, अपने लिए सिर्फ तसल्ली नहीं। तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमें इस बात को मानना और जानना होगा कि अब हम अपने दिलों को तब्दील नहीं कर सकते, मगर सिर्फ खुदा ही हमारे दिल को तब्दील करने वाला है। मैं अक्सर खुदा से दुआ करता हूँ, इसलिए कि खुदावंद, मैं तब्दील नहीं हो सकता, तो मुझे तब्दील कर दे, क्योंकि तब्दील करने वाला खुदा है। इसलिए आए हम खुदा से ने दिल को मांगे आज, उसकी मोहब्बत जो हमारे अंदर है, हम वो उसका इजहार दूसरों के साथ करें। आए हम खुदा से ने दिल को मांगे और उससे कहें कि हमारे दिलों में से संगीन और बुराई करने वाले दिल को निकाल कर गोश्तीन और नया दिल बना डाल। फिर ही हम ऐसी मोहब्बत का इजहार दूसरों के साथ कर सकेंगे जो खुद ही पर इंसार नहीं होगा, खुदगर्जी पर नहीं होगा। ऐसी खुदी जो मेरी जात तक महदूद है। हम अपनी खुदी या अपनी जात को छोड़ने के लिए कौन कौन से अमली इक़दाम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर खुदगर्ज और अपनी जात से मोहब्बत करने वाला दो शख्स है। तो आए हम इसे अपने खुदा को दे दें। जब हम खुदा को देंगे तो यकीनन वो तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।